الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ تو بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ لہذا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے کہ ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کیجیے، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا کر بات کرنا جیسے کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ معیوب ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی سیٹی بجانا محض کھیل کود تماشا اور کفار کا طریقہ ہے۔ بات چیت کرتے وقت دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا یا تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے کہکا نہ لگائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم گو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو، کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے۔ الفاظ بھی سادہ صاف ہوں، مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں، اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاگ تو بیٹھ جائے گی، لیکن مدعا خاک بھی سمجھ نہ آئے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر ایذا کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گفتگو کرنے کی، سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔